عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضرات سیواکار مالک کائنات اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی چار صفات چار خوبیاں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی میرے پیغمبر علیہ السلام کی صفت جی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کی تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اللہ کریم فرماتے نے اے دنیا جہان دے لوگوں، میں تھوڑے واسطے ایک رسول بھیجے آئی۔ کیڑا رسول بھیجے جس کی صفتیں من انفسکم، جیڑی تھوڑی جنس دے وچوں رسول آیا ہے، تھوڑے جنس دے وچوں میں ایک رسول بھیجے آئی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، پہلی صفت جڑی اس آیت اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کہ اے نبی جی اسی تھانوں جنس بشریت وچوں بھیجے آئے ہیں۔ اور حضرات نے زیوکار اس گل تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بشر ہونے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دلائل دے انبار لگا دیتے نے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبانی نبوت تو اپنے آپ کو خود بھی بشر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر علیہ السلام نے مخاطب ہو کے فرماتے نے اے نبی جی ذرا تو سیدھا سدے ہونا یا اللہ کی دسنا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ فرماتے نے فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے نبی جی اے دنیا لینو دس دیو نہ ہے انما انا بشر مثلکم، میں تھوڑے جہاں انسان آئے، میں تھوڑے جہاں بشر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مینو رسول بنا کے بھیجی آئی، اللہ نے مینو نبی بنا کے بھیجی آئی، اللہ میرے تے وہی اتارا کر دینے ہیں۔ حضرات زیوکار قرآن مجید کھول کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت خود کہلوایا ہے۔ اے نبی جی تسی آپ ہی دس دو کہ میں بشر ہوں، میں نور من نور اللہ نہیں، میں اللہ دے نور دے وچوں نور نہیں، نعوذ باللہ۔ حضرات زیوکار اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو اے بشریت کہلوا کے کہہ دینا چاہتے ہیں اے دنیا جہان دے لوگوں جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے نوریت دا دعویٰ کرتے ہیں، انہاں دا دعویٰ بالکل باطل و غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کی زبان تو کہلوا دیتا ہے انما انا بشر، اے لوگوں میں تے ایک بشر، میں تے ایک بشر آئے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن نماز پڑھا رہے سانے غالب منصوری اثر دی نماز میرے پیغمبر علیہ السلام نے تو رکھنا پڑا کہ سلام پھیر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تا ایک صحابی جس نے ذریتین خرباک کیا جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اکشرت کی صلاۃ ام نسیتا ہے، یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے تسی بھول گئے ہو؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے نہ تو میں بھولیا اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کل پوچھتے نے میرے صحابہ کیا ضروریتیں صحیح کہہ رہی ہیں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تسی دور کا پڑھائیاں نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نہیں اے میرے صحابہ میں تے کہ بشر ہوں، جس طرح تسی بھول جاتے ہو اس طرح میں بھی بھول جاتا ہے، لیکن جدوں میں بھول جاؤں تسی من یاد کروا دیا کرو ہے۔ حضرات زیوکار اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے زبان تو ثابت کر دیتا ہے کہ میں بشرا ہے۔ اور حضرات زیوکار اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت میرے پیغمبر علیہ السلام دی اس آیت کے اندر بیان کی ہے، اور کہ میرے پیغمبر علیہ السلام انسانت ہر قسم کی تکلیف ہوئے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے
انساناں تے جڑی تکلیف ہوئے دینے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے گرا گزرتی ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو چنگی نہیں لگدی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے مشقت گزرتی ہے. اس واسطے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دین دے اندر آسانیاں پیدا کیتیاں نے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دین دے اندر مشکلات پیدا نہیں کیتیاں بلکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دین دے اندر آسانیاں پیدا کیتیاں نے اور آسانیاں پیدا کرن دا حکم بھی دیتا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معراج دے موقع تے آسمان تے گئے اللہ تعالی نے 50 نمازاں دتیاں نے. حضرت میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو 50 نمازاں ملیاں نے لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر تے 55 نمازاں کروا لیاں نے کیونکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی امت کی مشقت ہوتی ہے. 50 نمازاں نہیں پڑھ سکتی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نمازاں کروا لیا نے. حضرت اسی وقت اسی طرح میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اگر میں اپنی امت مشقت نہ سمجھا اگر میں اپنی امت گرا نہ سمجھتا ہے اگر میں اپنی امت تکلیف نہ سمجھتا ہے تو میں اپنی امت نو ہر وضو دے نال مسواک کرن دا حکم دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اگر میں اپنی امت مشقت نہ سمجھتا لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ. ایک حدیث دے اندر ایک روایت دے اندر صلاۃ کا ذکر ہے نماز کا ذکر ہے اور ایک اور روایت دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مع كل وضو کہ اگر میری امت میں مشقت نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو ہر وضو دے نال ہر نماز دے نال مسواک کرن دا حکم دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت تے تکلیف مشقت برداشت نہیں کی تھی. اللہ فرماتے عزیز علیہ ما عنتم جیڑی تھوڑی امت تے تکلیف آندی ہے جیڑی انسانیت تے تکلیف آندی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو گراں گزرتی ہے. اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان کی ہے کہ جیڑی بھی انسانیت تے تکلیف آندی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گراں گزرتی ہے. اس واسطے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے اندر آسانیاں کی دیا نے اور حکم دیتا ہے کہ دین کے اندر آسانی کرو مشکلات پیدا نہ کرو. دین آسان ہے دین کو آسان رہن دو انہاں دے اندر کسی قسم کی بھی مشکلات پیدا نہ کرو. اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن کی طرف بھیجا سی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ اور موسیٰ یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دوست میں تھنو یمن والے بھیجنے آگے تسی جا کے نرمیاں کرنیاں نے آسانیاں کرنیاں نے